بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 144 نیوز HD سے میں احمد۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک محمود کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس پروگرام میں ملک محمود احمد کھوکر صاحب۔ میں ملک صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت افسوسناک خبر ہے، مولانا خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ احمد شکریہ۔ یہ انتہائی افسوسناک اور دل خراش خبر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستان ایک سچے عاشق رسول سے محروم ہو گیا۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب سے میری بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، میں ان سے ملا، ہم نے سیاسی امور پہ بھی گفتگو کی۔ میں نے اپنی لائف میں اتنا سچا کھرا پکا عاشق رسول نہیں دیکھا۔ ہم سبھی عاشق رسول ہیں، آقا کے غلام ہیں، لیکن جو جذبہ، جو ولولہ، جو ایک عقیدہ، ایمان اور مطلب ناموس رسالت پہ ایک بالکل کلیئر سٹینڈ لینے والا سچا عاشق رسول میں نے اس طرح کا آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ثانیہ ہے کہ جو کبھی یہ گیپ پورا نہیں ہو سکتا۔ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے میرا ایک عقیدت کا اور احترام کا رشتہ بھی تھا، اور مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر و مرشد ہیں، میرے بھی وہی پیر و مرشد ہیں، تو ہمارا سلسلہ بھی ایک ہے۔ تو جہاں تک بات ہے مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جو کام کر گئے ہیں، میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بھٹو شہید جو ہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈرز ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی ایلیگیشن ضرور ہیں، کسی نہ کسی جگہ پہ ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کی کسی بات پہ۔ لیکن بھٹو صاحب کے جو ناقدین ہیں، جو اپوزیشن کی پارٹی ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں، وہ بھی بھٹو صاحب کی تعریف کرتے ہیں، بھٹو صاحب کے خلاف بات نہیں کرتے۔ تو مجھ سے کسی نے یہ پوچھا کہ مطلب صاحب کیا بات ہے کہ بھٹو صاحب کو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جاتا، ان کے مخالفین بھی ان کے جو ہے وہ خلاف بات نہیں کرتے۔ تو میں نے اپنے طور پہ جو انالائز کیا، اور میں نے سوچا کہ بھٹو صاحب نے کام کیا تھا۔ انہوں نے جو قادیانی احمدی قادیانی ہیں، ان کو جو ایک آئین میں ترمیم کر کے اور ان کو نان مسلم، غیر مسلم وہ ڈکلیئر کروایا تھا پارلیمنٹ سے، اور ان کو باقاعدہ طور پہ جو 73 میں جو امینڈمنٹ کی گئی اس میں ان کو نان مسلم ڈکلیئر کروایا گیا۔ تو بھٹو نے سچا عاشق رسول ہونے کی یہ جو ہے انہوں نے ایک دلیل دی، تو آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ تو مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ناموس رسالت کے لیے جو کام کیے ہیں، جو آواز بلند کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ان کی وجہ سے جو آج بھی بڑے بڑے سیاستدان دعوے کرتے ہیں یادگار بھرنے کے، میں چونکہ بڑا مطلب مجھے پتہ ہے کہ اسٹیج کہاں پہ لگتے ہیں، اور یہ اسٹیج شروع کہاں سے ہوتا ہے، اور جلسہ جو کراؤڈ ہے وہ ختم کہاں پہ ہوتا ہے، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ لیکن مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ مرنے کے بعد یادگار بھرنا تو دور کی بات ہے، پورا لاہور ہی بھر گئے۔ ان کے جنازے میں اتنی کثیر تعداد میں لوگ شامل ہوئے کہ میں نے اپنی لائف میں آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نے تاریخ میں کبھی اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا۔ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ، بھٹو شہید کا جنازہ کے بارے میں سنا تھا، لیکن مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ کے تو میں حیران رہ گیا کہ وہ یہ ثابت کر دیا ان کے جانے کے بعد، یہ بات واضح ہوگی کہ وہ سچے عاشق رسول تھے۔ یادگار تو کیا، پورا لاہور ہی بھر دیا انہوں نے، اور کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو اشک بار نہیں تھی ان کی رحلت پہ، کوئی ایسا دل نہیں ہے جو افسردہ نہیں تھا اور آپ دیدہ نہیں تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل افسردہ تھا ان کے رحلت پہ۔ تو اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ میری ان سے بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، وہ جتنے بڑے عالم دین تھے، جتنے بڑے وہ شیخ الحدیث تھے، جتنے بڑے محقق تھے، جتنے بڑے محدث تھے، اتنے ہی زیرک سیاستدان بھی تھے۔ میری ان سے سیاسی امور پہ بے شمار ایشوز پہ باتیں ہوئیں، تو وہ بڑی سوجھ بوجھ رکھنے والے سیاستدان بھی تھے۔
اور انہوں نے یہ ثابت کیا 2018 کے الیکشن میں 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے ملک کی 5ویں جماعت کے طور پہ وہ سامنے آئے، اور یہ ان کا پہلا الیکشن تھا بطور سیاستدان، بطور سیاسی جماعت کے ٹی ایل پی کا یہ پہلا الیکشن تھا، اور انہوں نے 22 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے، اور سندھ میں انہوں نے کچھ سیٹیں بھی نکالی سندھ اسمبلی میں، تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے سیاستدان بھی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین ورثاء کو میری دعا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے امیر بنے، نام منتخب امیر ہیں، صاحبزادہ سعد رضوی صاحب، اللہ پاک ان کو بھی ہمت دے، توفیق دے کہ وہ بھی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلیں اور سچے عاشق رسول بن کے دکھائیں۔ ملک صاحب، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ احمد، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب دو گروہوں میں یا دو گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو بات بھی دو گروپوں کے درمیان ہی ہوتی ہے۔ تو پی ڈی ایم یا اپوزیشن یا میاں نواز شریف نے تو پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ہمارا گورنمنٹ سے کوئی معاملہ ہی نہیں، لڑائی ہے ہی نہیں، ہماری لڑائی ہی کسی اور سے ہے۔ تو جب لڑائی کسی اور سے ہے تو پھر ڈیفینیٹلی بات بھی کسی اور سے ہی ہوگی، تو بات تو ہونی ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ کس سٹیج پہ جا کے بات ہوتی ہے، اور اس میں چونکہ بہت سی چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ جن پہ ابھی کام ہونا باقی ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بات چیت تو کب سے ہو رہی ہے، کچھ ایشوز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جن پہ ابھی کام ہو رہا ہے، اور جو بات انہوں نے ایک یہ کی ہے کہ ہم جو بات ہوگی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوگی اور وہ عوام کے سامنے ہوگی۔ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم تو سمجھ آتی ہے، لیکن عوام کے سامنے باتیں نہیں ہوتی، ایسی باتیں پس پردہ ہی ہوتی ہیں، یہ بات ایسی نہیں ہوتی کہ یہ آگے ٹی وی پہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو بات ہو رہی ہے، اس کا واحد یہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر فریق کو ایک ایک قدم اپنی انا سے پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ملکی مفاد کے لیے ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، دل کھلا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس کو بھی دل کھلا کرنا پڑے گا اور کیا ہے، اور اپوزیشن کو بھی دل کھلا کرنا پڑے گا اور انہوں نے بھی کیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بھی، جس میں سب سے زیادہ اگریسو لائن لی ہوئی تھی پی ایم ایل این نے، انہوں نے دل کھلا کیا ہے، اپنی انا سے ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں اور اپنی جو ہے ملکی مفاد کے لیے ایک قدم آگے آئے ہیں۔ اس طرح پیپلز پارٹی بھی اور دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں، اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ نے بھی، انہوں نے بھی ذرائع کے مطابق میرے پاس پکی خبر ہے کہ انہوں نے یہ گرین سگنل دیا، تو ڈیفینیٹلی بات شروع ہوئی ہے اور ہو رہی ہے اس پہ، اور عن قریب انشاءاللہ اس میں خوشخبری ملے گی اور اچھی خبریں آئیں گی۔ ملک کسی بھی فساد کا، لڑائی کا، جھگڑے کا اور ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک تو کرونا میں ہم گرے ہوئے ہیں، اوپر سے ہماری جو معیشت ہے وہ ڈوب رہی ہے، تو ہم کسی بھی ایسی چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ جس سے ہم مزید نیچے جائیں۔ تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا، اور وہ انہوں نے سوچا ہے، اس میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پی ڈی ایم۔ تو جہاں تک بات ہے تیسرے فریق کی، تو تیسرا فریق بھی راضی ہو جائے گا، راضی ہونا پڑے گا، نہیں ہوگا تو پھر میں پہلے بھی کہتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سبھی کو انا ختم کرنی پڑے گی ملک کے لیے۔ اگر آپ واقعی محب وطن ہیں پھر آپ کو انا ختم کرنی پڑے گی اور ملک کے لیے بیٹھنا پڑے گا، مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ ہر مسئلے کا حل مذاکرات سے نکلتا ہے، لڑائی کی جھگڑا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ملک صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ 144 نیوز HD سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔